بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آفس میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جاب کرتی تھیں۔ سب لڑکیاں بہت ہی خوبصورت اور جوان تھیں۔ میں سارا دن ان کو دیکھتا رہتا مگر کبھی کسی سے دل کی بات نہیں کی تھی۔ میری عمر 60 سال کی تھی اور میری بیوی بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ تر بیمار ہی رہتی تھی۔ خوراک اچھی ہونے کی وجہ سے میں 40 کا لگتا تھا۔ میرا دل ابھی جوان تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے انجوائے کروں، مگر ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ ڈر لگتا تھا کہ کوئی لڑکی میرے منہ پر تھپڑ ہی نہ مار دے۔ آج میں آفس سے نکلا تو اسی بات کو سوچتے ہوئے گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید سڑک پوری طرح خالی ہے، لیکن اچانک ہی کوئی گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے بریک لگا دی۔ میں تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو گیا ہو، کیونکہ میری گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہی میں نے قریب جا کر دیکھا تو گلابی رنگ کے جوڑے میں ایک گوری چٹی اور کم عمر لڑکی سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے چاند زمین پر آ گیا ہو۔ وہ 17-18 سال کی لڑکی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور جب کچھ ہوش آیا تو میں نے فوراً سے پوچھا کہ آپ کو کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ اس نے دھیرے سے انکار میں سر ہلایا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی تو اس نے میری توجہ دور پڑی بیساکھی کی طرف دلوائی۔ میں لمحہ بھر میں چونک گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی معذوری کا شکار ہوگی۔ سچ کہوں تو میں پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی بیساکھی اٹھائی اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تو وہ شکریہ ادا کر کے دوسری طرف جانے لگی۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، مجھ جیسی معذور لڑکی کا بھلا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ لوگ تو ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جانا تو مجھے گھر تھا، لیکن جس رکشے والے کے رکشے میں سوار تھی اس کا رکشہ خراب ہو گیا تھا۔ اس کی آواز میں بہت درد تھا کہ مجھے اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ پہلے تو اس نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھا، کیونکہ میں اس کے لیے بالکل غیر تھا اور رات کے اس سناٹے میں ایک آدمی پر بھروسہ کر کے اس کی گاڑی میں بیٹھنا کسی بھی نوجوان لڑکی کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دوں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ حسینہ میری گاڑی میں بیٹھی، میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میری نظر سڑک سے کہیں زیادہ اس کے وجود پر جمی ہوئی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر میرے اندر جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ موسم پہلے ہی بہت خراب تھا اور ہم آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ تیز بارش ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے مجھے اپنا نام نادیہ بتایا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اب میں گھر کیسے پہنچوں گی؟ اگر میں اور زیادہ دیر سے گھر پہنچی تو میرے مالک مکان دروازہ نہیں کھولیں گے اور مجھے صبح تک دروازے پر ہی بیٹھنا ہوگا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسے اپنے مالک مکان کی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہاں سے میرا گھر قریب ہے، وہ چاہے تو آج کی رات میرے گھر گزار سکتی ہے۔ میں اس کا ساتھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ معذور ضرور تھی، لیکن اس کی خوبصورتی اور جوانی نے اس کی اس کمی کو پوری طرح چھپا دیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر چلنے کے لیے راضی ہوں۔ آپ کے گھر تو کوئی عورت موجود ہوگی نا؟ ہاں، میری بیوی گھر پر موجود ہے۔ یہ سن کر تو وہ بالکل ہی مطمئن ہو گئی اور میں اسے اپنے بڑے سے بنگلے میں لے آیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی عمر میں مجھ سے دوگنی ہے اور وہ شام ہوتے ہی اپنی دوائی کھا کر سو جاتی ہے۔ نادیہ میرا عالیشان گھر بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی حسرت زدہ انداز میں کہنے لگی کہ میں تو آج تک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی آئی ہوں۔ میں نے تو کبھی اتنا خوبصورت گھر خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرایا اور دھیرے سے اس کے کان میں کہا کہ یہ گھر تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے رک گئی تھی اور پلٹ کر میری شکل دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ملازموں کو آواز دے کر اس کے لیے کھانے بنانے کو کہا۔
کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ کی بیوی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی ایک 70 سال کی عورت ہے جو ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہے۔ وہ رات کو 8 بجے دوائی کھا کر وہ اس طرح سوتی ہے کہ صبح سے پہلے خبر نہیں ہوتی۔ سچ بتاؤں تو میں اپنی اس بڈھی سی بیوی سے تنگ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہمسفر شامل ہو جائے جو میرے اندر کی تشنگی کو مٹا سکے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دل کی بات کر دی تھی، اور کتنے ہی لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ اس کا چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ اسے میری بات ناگوار نہیں گزری ہے، بلکہ وہ سوچنے کے مرحلے میں ہے۔ اسی لیے میں نے موقع دے کر اسے چوٹ لگائی اور کہا کہ نہ ہی اس کے آگے پیچھے کوئی ہے اور نہ ہی میرے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں مل کر ایک نئی اور خوشگوار زندگی شروع کریں؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میری بیوی سے تو اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا، وہ بھلا کیا کہے گی؟ تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ نادیہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اسے مجھ سے شادی میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اس شادی سے پہلے اپنی سیفٹی کے لیے کچھ چاہتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شادی کے بعد اسے استعمال کر کے چھوڑ دوں اور وہ کہیں کی نہ رہے۔ اس لیے وہ میری جائیداد کا کچھ حصہ پہلے اپنے نام کروانا چاہتی ہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میرے پاس جائیداد کی کون سی کمی تھی؟ اور یہ جائیداد میری اپنی بھی تو نہیں تھی، یہ تو میری اس بیوی کی تھی جس کے ساتھ میں بہت مشکل سے گزارا کر رہا۔ میں نے نادیہ سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک 18 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی میری بیوی بننے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ ساری رات نادیہ میرے ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی رہی اور مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس اور خوبصورتی تھی کہ میں پوری طرح اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میں خود اسے اس کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ ایک پسماندہ علاقہ تھا جس کے ایک چھوٹے سے گھر کے اوپر والے پورشن میں وہ کرائے پر رہتی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اگلے ہفتے تک سارے کاغذات بنوا کر اسے نکاح کروں گا اور اپنی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی تھی اور میں اسے چھوڑ کر واپس لوٹ آیا تھا۔ واپسی کے سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ جو عمر کے اس حصے میں ایک نادیہ جیسی لڑکی میرے خود نصیب میں آ گئی تھی۔ میں جب گھر پہنچا تو میری بیمار اور بوڑھی بیوی جاگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ملازمہ بتا رہی تھی کہ تم رات میں کسی کو گھر لائے ہو۔ فی الحال میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہہ دیا کہ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے اور آنے والے کچھ دن وہ اب ہمارے گھر میں ہی رہے گی، کیونکہ میرا دوست کسی کام سے دوسرے ملک جا رہا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی نے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ اب میں نادیہ کو نکاح کر کے اس گھر میں لے کر بھی آ جاتا تو میری بیوی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ ایک ہفتہ میں نے انگاروں پر گزارا تھا۔ نادیہ سے ملن کا تصور ہی اتنا خوبصورت تھا کہ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، اور پورے ایک ہفتے بعد میں نے اس کے نام اپنی آدھی جائیداد کر دی اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے نکاح کے لیے مولوی صاحب کو بھی بلا لیا تھا۔ میری بیوی ہمیشہ کی طرح دوائی کھا کر سو چکی تھی۔ آج نادیہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ جب مولوی صاحب ہمارا نکاح پڑھانے لگے تو نادیہ نے انہیں روک دیا اور مجھے کہا کہ وہ تنہائی میں مجھے کچھ دکھانا چاہتی ہے۔ میں اسے ایک اور کمرے میں لے گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے کچھ دیر میری طرف دیکھا اور پھر اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا۔ اس کے بازو پر ایک ایسا نشان تھا جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے کیا کرنے چلا تھا؟ نادیہ چلا کر کہہ رہی تھی کہ آپ کو کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ اگر آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوئی تو کر لیجئے مجھ سے نکاح اور اپنی ہر خواہش پوری کر لیجئے۔ نادیہ کی بات سن کر ماضی چند ہی لمحوں میں میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ جن لمحوں کو میں اپنی زندگی سے پوری طرح فراموش کر بیٹھا تھا، وہ گزرے سال اچانک ہی میری آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ میرا نام وحید ہے اور میں لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے کا رہنے والا تھا۔ میرے ابو نے میری شادی میری پھپھو کی بیٹی عالیہ سے کروا دی تھی۔
میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا مگر گھر ہمارا اپنا تھا۔ عالیہ بہت ہی خوبصورت اور سیدھی سادی سی عورت تھی۔ اسے شادی کر کے میری زندگی پوری طرح خوشگوار ہو گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں مطمئن تھا۔ لیکن پھر خدا نے ہم پر ایسی آزمائش ڈالی کہ میں اس آزمائش میں پوری طرح ناکام ہو گیا۔ میری ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی تھی لیکن وہ ایک نامکمل انسان تھی کیونکہ اس کے پیدائشی طور پر دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کی یہ معذوری دیکھ کر پوری طرح ٹوٹ گئے تھے اور پھر عالیہ نے ہمت کی اور اپنی بیٹی کا بازو بن گئی۔ لیکن ایک نامکمل بچے کو پالنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اسے خدا کا فیصلہ سمجھا اور قبول کر لیا۔ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ اس طرح سے محبت نہیں کر پایا تھا جیسے ایک باپ کو اپنی بیٹی سے ہوتی ہے۔ اس کی معذوری کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان دوریاں آ گئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کنکاریاں بھری آوازیں نکالتی اور میں اسے نظر انداز کر دیتا۔ عالیہ بھی اس بات کو محسوس کرنے لگی تھی لیکن مجھے کسی کے بھی جذبات کی پرواہ نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو میں عالیہ کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دیتا کہ نہ جانے اس نے دوران حمل ایسا کیا کیا ہے کہ ہمیں ایک معذور بچی ملی۔ دن جیسے تیسے گزر رہے تھے اور پھر پورے 6 مہینے بعد ہمیں پتہ چلا کہ عالیہ دوبارہ امید سے ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا لیکن عالیہ پریشان رہنے لگی۔ اسے فاطمہ کی فکر تھی کہ وہ ابھی چھوٹی ہے اور معذور ہے۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر وہ اسے مکمل توجہ نہیں دے پائے گی۔ پھر ہمارے گھر دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی لیکن ہماری آزمائش کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ہمارا دوسرا بچہ بھی اپنے پیروں سے معذور تھا اور دوسرے بچے کو معذور دیکھ کر تو میری حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ عالیہ وہ بیچاری تو پہلے ہی فاطمہ کی ذمہ داریوں سے ہلکان ہو چکی تھی، اب اسے دوسرے بچے کو بھی اسی طرح پالنا تھا۔ لیکن اس نے ماں ہونے کے ناطے اپنی ہمت جمع کر رکھی تھی اور وہ اکیلے ہی ان دونوں معذور بچوں کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ میں تو ان دونوں کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا اور اسی طرح ہمارے گھر تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش بھی ہو گئی۔ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں لیکن چاروں کے چاروں ہی معصوم تھے اور 4 معذور بچوں کا بوجھ میں نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ آئے دن میرے اور عالیہ کے درمیان جھگڑے ہونے لگے تھے۔ ان چاروں بچوں کی وجہ سے میرے اور عالیہ کے درمیان بھی بہت دوریاں آ گئی تھیں۔ ہمارے 2 بچے ہاتھوں سے معذور تھے تو 2 پیروں سے معذور تھے۔ ہمارے لیے گھر سے نکلنا بھی بہت مشکل تھا۔ میں نے اور عالیہ نے زندگی کے 7 سال اسی طرح ایک ساتھ گزارے اور پھر جب مجھے لگا کہ عالیہ بچوں میں اس قدر مصروف ہو گئی ہے کہ نہ ہی میری خواہشات پوری کر سکتی ہے اور نہ ہی میں اپنے بچوں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں تو میں نے ایک جھوٹا کھیل رچایا۔ عالیہ سے کہا کہ مجھے دوسرے شہر کسی دفتری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں دوسرے شہر چلا آیا اور پھر اپنے دوست کے ہاتھوں اپنی جھوٹی موت کا پیغام اپنے گھر والوں کو پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے ان سے جان چھڑا لی۔ میں نے اپنی شناخت چھپائی اور دوسرے شہر میں ایک نئی زندگی شروع کر لی۔ مجھے اپنے دوست کے توسط سے نوکری بھی مل گئی اور پھر وہاں موجود میرے آفس کی باس جو ایک بیوہ عورت تھی اس کا دل مجھ پر آ گیا اور وہ عمر میں مجھ سے زیادہ تھی لیکن وہ عالیہ جیسی خوبصورت نہیں تھی، پر اس کے پاس موجود دولت اس کی ہر خامی پر بھاری تھی۔ میں نے اپنی باس سے شادی کر لی اور دوبارہ پلٹ کر کبھی اپنے بچوں اور بیوی کی جانب نہیں دیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری موت کی خبر ان پر کس طرح بجلی بن کر گری ہوگی اور عالیہ نے 4 معذور بچوں کے ساتھ آگے کی زندگی کیسے گزاری ہوگی۔ میں خود غرض ہو کر ایک خوبصورت زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب میری بیوی بوڑھی ہونے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ میری خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ پھر جب میری ملاقات نادیہ سے ہوئی تو میں نے بنا سوچے سمجھے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان تھی۔ وہ معذور تھی لیکن میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں اس کی معذوری کا علاج کروا سکوں۔ اگر میں اسے ایک نکلی ٹانگ بھی بنوا کر لگوا دیتا تو اس کی معذوری کور ہو جاتی اور وہ پوری طرح خوبصورت مکمل ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کی اور اس سے نکاح کرنے چلا تھا، مگر ابھی تک ہمارا نکاح ہوا نہیں تھا۔ لیکن اس رات جب اس نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹا کر مجھے وہ نشان دکھایا تو مجھے سب یاد آ گیا۔ یہ نشان میری ایک بیٹی کے بازو پر بھی تھا اور نادیہ
میری بیٹی ہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ایک پل کے لیے تو میرا دل کیا تھا کہ پستول اٹھا کر خود کو گولی مار دوں۔ نادیہ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے اور میں اپنی بیٹی سے معافی مانگ رہا تھا۔ نادیہ کہنے لگی کہ آپ نے تو اس وقت ہمیں بے آسرا چھوڑ دیا تھا جب ہم کسی بھی قابل نہیں تھے۔ نادیہ کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ وہ میرے تیسرے نمبر کی بیٹی تھی اور مجھے تو نہ ہی اس کا نام یاد تھا اور نہ ہی چہرہ۔ اسی وجہ سے میں نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اگر تم میری بیٹی ہو تو مجھ سے نکاح کیوں کرنے چلی تھی؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے صرف اور صرف میری محبت اور شفقت چاہیے تھی اور یہ قدم اٹھا کر وہ مجھے احساس دلوانا چاہتی تھی۔ اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتی تو مجھے زندگی بھر کبھی احساس نہ ہوتا۔ میری جدائی میں ان لوگوں نے ایک ایک پل مشکل سے گزارا تھا، کیونکہ زندگی کے اتنے سال نادیہ نے اور اس کی بہن بھائیوں نے بہت تکلیف میں کاٹے ہیں۔ عالیہ نے بہت مشکل سے انہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسے اسکالرشپ پر اس شہر میں داخلہ ملا ہے اور وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میری گاڑی کے سامنے وہ اتفاقاً آئی تھی، لیکن میری ایک تصویر اس کے پاس تھی، اس وجہ سے وہ مجھے پہچان گئی تھی، اور پھر اس کے بعد میرے قریب آنے کے لیے اور مجھے احساس دلانے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ میری کمی کو بہت محسوس کرتی آئی ہے اور اب میرا ساتھ چاہتی ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ، اور یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ عالیہ نے میرے بغیر چاروں بچوں کی نہ صرف اچھی پرورش کی تھی بلکہ انہیں پڑھایا لکھایا بھی تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کامیاب زندگی گزارتا دیکھ کر میں شرمندگی کا شکار ہو گیا تھا۔ جن بچوں کو میں نے بوجھ سمجھ کر پھینک دیا تھا، عالیہ نے ان بچوں کو معاشرے کے قابل فرد بنا دیا تھا۔ میرے چاروں بچے ہی بہت لائق اور قابل ہو گئے تھے اور میں عمر کے اس حصے میں ایک بوڑھی عورت اور بے اولادی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ میری دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں تھی اور میں تو آج بھی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میرے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میری بیٹی نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ اب میں عالیہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں اپنے چاروں بچوں کو سینے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس کا سامنا کر سکتا۔ میری بیٹی نادیہ میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، اب ہمیں خود سے جدا نہ کریں۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب ماضی بن گیا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی ماضی کو نہیں دہرانا چاہتا۔ ہمیں آپ کی شفقت کی ضرورت ہے۔ نادیہ کے سہارے ہی میں عالیہ تک چلا گیا تھا اور اس نے مجھے اولاد کی خاطر معاف کر دیا، ورنہ میں معافی کے قابل نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ بہت غلط تھا، لیکن عالیہ نے جس طرح میرے بچوں کو پالا تھا، مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے ہیرے کو چھوڑ کر مٹی کا سودا کیا تھا۔ میری دوسری بیوی کو جب پتا چلا کہ میں اپنے پہلے بیوی بچوں سے ملنے لگا ہوں تو اس نے خود مجھے ان لوگوں سے ملنے کی اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ میں اپنی ساری فیملی کو یہاں لے کر آ سکتا ہوں اور ہم اکٹھے رہیں گے۔ میری دوسری بیوی بیمار تھی اور اسے پتا تھا کہ میں اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گی، اس لیے اب وہ میرے ساتھ خوشی خوشی رہنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں ہماری محبوب چیزوں سے آزماتا ہے اور ہمیں اس کی ہر آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں معافی کے قابل تھا یا نہیں؟ اور میری پہلی بیوی نے مجھے معاف کر کے ٹھیک کیا یا غلط؟ اور میری بیٹی کو مجھے احساس دلانے کے لیے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا یا نہیں؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔